بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ الباب قائم فرمایا، باب احتساب الآثار، آثار کا گننا، آسان کا شمار ہونا، آثار کا شمار کرنا۔ اثر کی جمع آثار ہے، قدموں کے نشانات، قدموں کے جو قدم نیک کام کے لیے اٹھتے ہیں ان قدموں کے نشانات جو ہیں لکھے جاتے ہیں، گنے جاتے ہیں، حساب میں آتے ہیں، اس پہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ جتنے قدم زیادہ چل کے نیک کام کے لیے آدمی جاتا ہے اتنا زیادہ اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ نیک کام کی طرف جانے والے قدم لکھے جاتے ہیں، بندے کے نامہ اعمال میں شمار ہوتے ہیں، اس پہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو جو نماز کے لیے آنا ہے، مسجد میں آنا ہے، قدم قدم پر جو ہے وہ درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں، ہر قدم گناہوں کے لیے کفارہ بنتا ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ الباب قائم فرمایا۔ اس کے تحت جو اپنی سند کے ساتھ روایت لے کر آئے اس میں آخری راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بنی سلمہ، اے بنی سلمہ، الا تحتسبون آثارکم، کیا تم اپنے قدموں کے نشانات شمار نہیں کرتے، گنتی نہیں کرتے، ان کا حساب نہیں لگاتے؟ اور دوسری سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت آئی جس میں فرمایا کہ حضرت بنی سلمہ کے لوگ جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو شفٹ کرنے کا ارادہ کیا، اپنے مکانات سے، اپنی جگہ سے منتقل ہونے کا، اور پھر فینزلوا قریبا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آنے کا ارادہ کیا۔ تو کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی سلمہ کا مدینہ منورہ کے اس حصے اور علاقے سے منتقل ہو کے آنا، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ فرمایا کہ مدینہ منورہ کی وہ سائڈ، وہ علاقہ جو ہے خالی نہ ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حفاظتی اقدامات سمجھیں، اور اس طرح کا جو ایک لحاظ سے سیکورٹی وائز سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سمجھتے کہ اس خطے میں، اس علاقے اور سائڈ میں ان کا رہنا ضروری ہے، فائدہ مند ہے۔ اس وجہ سے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا وہاں سے منتقل ہونا اور مدینہ منورہ کے اس علاقے کو خالی چھوڑ دینا، اس کو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہ فرمایا۔ اس موقع پہ اب ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم قریب آ جاتے ہیں، اتنی دور سے چل کے آتے ہیں مسجد نبوی شریف میں۔ تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا تحتسبون آثارکم، کیا تم اپنے قدموں کے نشانات نہیں گنتے کہ تمہارے قدموں کے نشانات اللہ کے حضور لکھے جاتے ہیں؟ جتنے قدم چل کے آتے ہو مسجد میں اتنے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ قریب آ گئے تو وہ اجر و ثواب جو دور سے آنے کا ملتا ہے وہ تجھے نہیں ملے گا۔ تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی حکمت کے پیش نظر اس علاقے اور اس سائڈ سے ان کا منتقل ہو کے قریب آنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، ان کو رہنمائی اور گائیڈ لائن دی کہ آپ اگر دور سے چل کے آتے ہیں تو آپ کو اجر اور ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ اس لیے جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آنا ہے، قدم قدم پر گناہ مٹتے ہیں اور قدم قدم پر درجات بلند ہوتے ہیں، لہٰذا آپ وہاں سے شفٹ ہو کر قریب نہ آئیں۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے آنے کو پسند نہ کیا۔ اور حضرت مجاہد تو فرماتے ہیں، یہ جو خطاہم آثار المشی فی الارض بارجلہم،
یہ آثار سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ فرماتے ہیں زمین پر چلنے کی وجہ سے جو پاؤں کے قدموں کے نشانات ہوتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں آثار۔ تو جو قدم چل کے آئیں گے ان کا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اس پہ محدثین کرام نے مسئلہ لکھا کہ ایک تو یہ مسئلہ واضح طور پہ معلوم ہو گیا کہ جتنے زیادہ قدم چل کے آئیں گے مسجد کی طرف اتنا زیادہ اجر و ثواب پائیں گے۔ اور ایک مسئلہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ نیک اعمال اگر خالص نیت کے ساتھ کیے جائیں تو ان کے آثار جو ہوتے ہیں وہ بھی نیکیاں بن جاتی ہیں، ان کے آثار جو ہوتے ہیں وہ بھی نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی لکھا کہ مسجد کے قریب رہائش کا ہونا مستحب ہے، بہتر ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تاہم کسی اور منفعت کے پیش نظر اگر دور مسجد سے رہائش ہو اور آدمی زیادہ اجر و ثواب کے ارادے سے مشقت اٹھا کر بھی مسجد کی طرف آتا رہے تو اسے اس پر اجر و ثواب ملے گا، اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ ہاں، تاہم جو ہے لوگ مکان خریدنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے وہاں محلے میں مسجد شریف کہاں پہ قریب بنتی ہے، مسجد میں آنا جانا آسان ہوگا یا نہ ہوگا۔ یہ چیزیں دیکھ کر مسجد کے قرب میں آنا اچھی بات ہے، تاہم جو دور ہو اور وہاں اس کی کوئی غرض ہے، کوئی ضرورت ہے، مجبوری ہے، اور وہ ارادہ کرے کہ میں دور سے چل کے اگر جاتا ہوں مسجد میں مجھے زیادہ اجر و ثواب ملے گا تو اسے زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ یہ بھی یہاں پہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اور آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب مبارک میں آنا بڑا مبارک تھا، لیکن صرف کسی اور حکمت کے پیش نظر آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہ کیا کہ ان کے یہاں شفٹ ہو جانے سے وہ علاقہ خالی ہو جائے گا، یہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہ فرمایا۔ باقی تو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ اعزاز تو وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب مل جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقرب کون ہے؟ تمام نبیوں رسولوں میں بھی ہمارے آقا حضور امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سب سے زیادہ قریبی ہیں، مقرب ہیں۔ تو جو حضور کا قریبی ہوگا وہ رب کا قریبی ہو جائے گا۔ اتنا زیادہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگا اتنا زیادہ ہی قرب خدا مل جائے گا۔ تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ضرورت کے پیش نظر انہیں جو ہے اس سائڈ سے منتقل ہونے کو پسند نہ فرمایا۔ ویسے جو ہے ساتھ یہ جو ارشاد فرما دیا لا تحتسبون آثارکم، کیا تم اپنے قدموں کے نشانات نہیں گنتے، دیکھتے نہیں ہیں کہ اتنے قدم چل کے آتے ہیں تو اتنا زیادہ اجر و ثواب بھی پاتے ہیں؟ تو لہذا اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا، جس طرح نماز کی انتظار کرنا نماز کا ہی اجر و ثواب ملتا ہے، وہاں پر بھی امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کسی بھی نیک کام کی انتظار، نیک عمل کی انتظار میں بیٹھنا رہنا اس کو بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ تو یہاں پر بھی لکھا کہ جس طرح مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چل کے آنا ہے، مشقت اٹھانا پڑے گی تو اجر و ثواب ملے گا، ایسے ہی طلب دین کے لیے، علم دین کے لیے کوئی آدمی چل کے جاتا ہے، راستے کی رکاوٹیں عبور کر کے آتا ہے، مشقتیں برداشت کر کے آتا ہے، جتنے زیادہ قدم چل کے آتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اسے اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ نیک عمل اور نیک کام کے اندر اٹھائے جانے والی جو مشقت ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اجر ثواب دیتا ہے اور نیک عمل کی قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ صالحین نے لکھا ہے، بزرگان دین نے، کہ جس طالب علم کو طلب علم کے دوران مشقت زیادہ اٹھانا پڑتی ہے اللہ تعالیٰ اس مشقت کے بدلے میں اس کے علم کو مبارک فرما دیتا ہے، اسے اس کے علم میں برکتیں زیادہ ڈال دیتا ہے۔
اس نے بظاہر پڑھا تھوڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اضافہ فرما دیتا ہے اور برکت پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم فرمایا، باب فضل الصلاۃ العشاء فی الجماعہ، عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی فضیلت۔ چونکہ پیچھے فجر کی نماز کا بھی ذکر ہوا، ظہر کا بھی، اور یہاں پر جو ہے عشاء کی نماز کی فضیلت کے بارے میں یہ ترجمۃ الباب قائم فرمایا، اور جو حدیث پاک لے کر آئے ہیں یہ گزشتہ سبق میں بھی ذکر ہو چکی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ ثقیل کوئی نماز نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ثقیل نماز منافقین پر فجر اور عشاء کی، ظاہر ہے وہ خلوص سے نہیں پڑھتا، اس کے لیے تو وہ ہے نہیں ہے، وہ تو دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے، تو فجر اور عشاء کے لیے اس کو مشقت معلوم ہوتی ہے، ثقل اور بوجھ ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی شارحین حدیث نے لکھا کہ جو ہے تو مومن ہی، لیکن منافقین کی حرکت اور عمل کو دیکھ کر سستی کی طرف چلے جائیں، تو اس لیے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی منافقین کی کرتوت اور حرکتیں دیکھ کر خود سست نہ پڑ جائے، پابندی کی طرح جس طرح نماز پڑھتا ہے اسی طرح ہی پڑھتا رہے۔ یا پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا، تو ہے تو مومن لیکن یہ ہے کہ عملی نفاق، جس طرح پہلے کتاب الایمان میں بھی ایک حدیث کی تشریح میں یہ وضاحت ہوئی تھی، اعتقادی منافق ہوتا ہے، ایک عملی منافق ہوتا ہے۔ عملی نفاق تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ دینی کاموں میں سستی برتتا ہے اگر، تو وہ گویا کہ ہے تو مومن ہی رہتا، لیکن یہ ہے کہ عملی طور پہ نفاق ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے جو سستی کرتا ہے اس کے لیے فجر اور عشاء کی نماز پڑھنی مشکل ہوتی ہے۔ تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر جان لیں ان دو نمازوں میں کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، تو ان دو نمازوں کی طرف آئیں، اگرچہ گھسٹتے آئیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، البتہ تحقیق میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں کہ وہ نماز قائم کروائے، اذان اور اقامت، پھر کسی کو حکم دوں لوگوں کو امامت کروائے، پھر میں آگ کے شعلے لے جاؤں جو نماز کے لیے نہ نکلیں، اذان کے بعد بھی جماعت کے لیے، جماعت کے ٹائم نماز پڑھنے نہ آئیں، ان کے گھروں کو آگ لگوا دوں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اس کے باوجود ان لوگوں کے لیے اتنی سختی کا ارادہ کرنا، اگرچہ کیا ارادہ ہی ہے کہ میں ایسے کروں، کیا نہیں حضور علیہ السلام نے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز با جماعت پڑھنا واجب ہے، بغیر عذر کے نماز با جماعت ترک کرنا گناہ ہے۔ اس وجہ سے آقا حضور علیہ السلام نے اس انداز میں بیان فرمایا۔ اگلا باب ہے اسنان فما فوقہما جماع، دو لوگ ہیں یہ بھی جماعت ہے، تو دو سے اوپر ہے تو وہ بھی جماعت ہے۔ ما فوق الواحد جماعت ہوتی ہے نا، دو کیا ہوتے ہیں، ما فوق الواحد ہی ہے نا، دو سے بھی جماعت قائم ہو جاتی ہے، دو سے زیادہ پھر بھی، ہاں اگر دو ہے امام سمیت تو مقتدی کو امام کی دائیں جانب کھڑے ہونا چاہیے، اور امام کے گھٹنوں سے اس کے گھٹنے پیچھے ہونے چاہیے۔ اگر تین ہے کل یا تین سے زیادہ ہے پھر امام کو آگے ہونا چاہیے، مقتدی حضرات کو پیچھے صف میں کھڑے ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ ترغیب دی گئی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کتنا فضیلت و عظمت والا ہے، دو ہیں پھر بھی جماعت قائم کرتے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت پیچھے گزر چکی ہے، فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا حضرت الصلاۃ، جب نماز کا وقت ہو جائے، فأذنا وأقیما ثم لیؤمکما اکبرکما، حضور علیہ السلام نے فرمایا چاہیے کہ اذان دو اور اقامت کہو۔ اب بظاہر تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں کو حکم ہے، مراد کیا ہے، دونوں میں کوئی ایک جو بھی چاہے اذان اور اقامت پڑھ لے۔ جب آپ دو ہیں، نماز کا وقت ہو گیا تو کوئی اذان پڑھ لے اور اقامت پڑھ لے،
لیکن امامت کون کرے؟ اکبرکما، جو تم میں سے بڑا ہے، جو علم کے لحاظ سے، عمل اور تقوی کے لحاظ سے بڑا ہے، عمر کے لحاظ سے، حسن و جمال کے لحاظ سے، یہ مختلف جو چیزیں بیان کی گئی ہیں امامت کے حوالے سے فقہ کی کتابوں میں، اس کے مطابق جتنا کچھ زیادہ بڑا بنتا ہے اتنا زیادہ امامت کا اہل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم فرمایا، باب من جلس فی المسجد ینتظر الصلاۃ وفضل المساجد، باب اس بارے میں جو مسجد میں نماز کی انتظار میں بیٹھا ہے اور مسجدوں کی فضیلت کیا، مسجدوں کی ہاں یہ بھی روایت اگرچہ پیچھے گزر چکی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلی ما لم یحدث، جب تک نمازی اپنی جگہ پر با وضو بیٹھا رہے، بے وضو نہ ہو، اس کا وضو نہ ٹوٹے، با وضو اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے، تو فرمایا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم ہو، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ لا یزال احدکم فی صلاۃ ما کانت الصلاۃ تحبسہ لا یمنعہ ان ینقلب الی اہلہ الا الصلاۃ، تم میں سے کوئی آدمی نماز میں ہے تو وہ نماز میں ہی ہے جب تک وہ نماز اس کو روکے رکھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اپنے گھر صرف نہیں واپس پلٹ رہا تو اس لیے میں نماز پڑھ کے جاؤں گا، یعنی نماز کی غرض سے جتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہے گا اس کا نماز کی انتظار میں بیٹھے رہنا نماز ہی شمار ہوگا، اجر و ثواب اسے نماز کے ہی ملے گا۔ یہ فضیلت ہے مسجد میں بیٹھنا، اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا اس مفہوم کی حدیث پاک کے تحت کہ صالحین سے دعا کروانی بھی بڑی اچھی چیز ہے، فرشتوں سے دعا لینی ہے تو کیا کریں؟ وضو کر کے مسجد میں بیٹھ جائیں، جتنی دیر بیٹھے رہیں گے نماز کی انتظار میں مسجد میں با وضو بیٹھے رہیں گے، اللہ کے فرشتے دعا کرتے رہیں گے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پہ رحم کر دے۔ فرشتوں کی دعا لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مسجد میں با وضو نماز کے لیے بیٹھ جانا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ترجمۃ الباب کے تحت جو دوسری حدیث پاک ذکر کی ہے اپنی سند کے ساتھ، اس کے آخری راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 قسم کے افراد ہیں، 7 افراد ایسے ہیں، یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنا سایہ اس دن عطا فرمائے گا جس دن سوا اللہ تعالیٰ کے اور کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خصوصی طور پہ نوازے گا جس دن کسی کا اور کوئی سایہ، وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ محشر کے میدان میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان 7 قسم کے افراد کو ایسے نوازے گا جیسے اور کو نہیں نوازا، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا سایہ عطا فرمائے گا جس دن کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک اس میں شارحین حدیث فرماتے ہیں، سائے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہے، سایہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے، سایہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی امان اور پناہ کا سایہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے تو جسم کا سایہ ہوتا ہے، یہاں مراد عرش الہی کا سایہ ہے، رحمت خداوندی کا سایہ ہے۔ اور ایک یہ بھی شارحین حدیث کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ذکر کیا گیا کہ 7 افراد ہیں جن کو یہ سایہ میسر آئے گا، تو پچھلی ایک حدیث پاک کے تحت بھی جہاں بتایا کہ شہداء یہ ہیں، اس خمسہ ادھر بھی بتایا کہ یہ عدد جو ہوتا ہے اگر کوئی قرینہ نہ ہو تو یہ پھر اس طرح کی تحدید کے لیے جو ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہوتی،
اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے ہاں. اور ایک یہاں پہ ذکر نہیں ہے، ان 7 کا ذکر تو آپ پڑھ لیں گے. ایک روایت میں آتا ہے جو شخص اپنے مقروض کو مہلت دیتا ہے یا اس سے قرض معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنا سایہ عطا فرمائے گا. اس کا ذکر ان 7 میں نہیں بنتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہاں پر جو 7 کا عدد ہے 7 کا، اس سے مراد کوئی صرف 7 ہی نہیں ہے. حسر مراد عدد حسر کے لیے ہوتا ہے، لیکن جہاں پر کوئی کرینہ بھی پایا جائے، بغیر کرینے کے عدد کو حسر کے لیے متعین نہیں کیا جاتا. تو یہاں پر آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں میں سے ان 7 کی تخصیص فرما دی ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خاص سایہ نصیب ہوگا. ان میں یہ 7 امتیازی حیثیت والے ہیں، منفرد حیثیت والے ہیں. خصوصی طور پہ ان کا ذکر آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں یہ قیامت کے روز اعزاز ملے گا. ہمیں بھی چاہیے کہ ان میں شمار ہونے کی کوشش کریں اور ان جیسا کردار اپنائیں تاکہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کی برکت سے ہمیں بھی ان کے اندر شمار نصیب ہو جائے. آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 7 لوگ جو بیان فرمائے، اس میں ایک فرمایا الامام العادل. کیا ذکر کیا؟ ہاں، امام عادل. امام عادل جو ہے نا، عادل حکمران. عدل و انصاف کی اہمیت دیکھیں. ان 7 کو بیان کیا گیا کہ انہیں عرش الہی کا سایہ، رحمت خداوندی کا سایہ ملے گا. شارحین کہتے ہیں تو اور بھی، لیکن یہ خصوصی طور پہ یہ ہیں. تو جو خصوصی طور پہ 7 ہیں ان میں سرے پر اس کون ہے؟ امام عادل ہے. یہ میں نکتہ دینا چاہتا ہوں. اور یہاں پر امام عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں یقال، کہا جاتا ہے لیس احد اقرب منزلۃ من اللہ تعالی بعد الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام من امام عادل. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے بعد سب سے زیادہ اللہ کے ہاں کو قریبی منزلے والا ہے تو وہ امام عادل ہے. نبیوں کے بعد سب سے قریب ترین کوئی منزلے والا، رتبے اور مقام والا ہے، مقرب ہے، تو وہ کون ہے؟ امام عادل ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام عادل کا مرتبہ مقام کیا ہے، اور پھر قوموں کے عروج اور ترقی میں صالح قیادت کا کیا کردار ہوتا ہے. نیک قیادت، نیک لیڈرشپ کتنی ضروری ہے. الحمدللہ میں بھی اکثر دعاؤں میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کو نیک صالح قیادت عطا فرما. نیک صالح قیادت کا وجود بہت بڑی رحمتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کرم ہوتا ہے. جس قوم کو، جس تنظیم جماعت کو اچھی لیڈرشپ مل جائے وہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جو اللہ کے ہاں مقرب ترین ہستیاں ہیں ان میں امام عادل ہوگا، عادل حکمران ہوگا. اتنا اس کا مرتبہ اور مقام ہے. اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کو بھی امام عادل عطا فرمائے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوا سایہ خدا کے، وہ سایہ خدا جن خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوگا ان میں ایک امام عادل ہے، ایک امام عادل ہے. دوسرا فرمایا وشاب نشا فی عبادت ربی ہی، وہ نوجوان بھی ہے جس کی پرورش، جس کی بڑھوتری جو اللہ کی عبادت و بندگی میں بڑا ہے. جو ہے تو جوان، اپنی جوانی کو پاکیزہ رکھا ہے، اپنی جوانی کو صالح رکھا ہے، اپنے رب کی عبادت و بندگی میں مصروف رہا ہے، وہ نوجوان بھی قیامت کے روز سایہ خدا بندی میں ہوگا. اس قدر مرتبہ اور مقام ہے نوجوان کا جو اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائے، اپنے افکار، اپنے خیالات پاکیزہ کر لے، اپنے اعمال اور اپنا کردار پاکیزہ کر لے. اسے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی سائے میں رہنا نصیب ہوگا. کہا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ یہ نوجوان ایسا ہے
جس نے اپنی نوجوانی کے اندر اپنی جوانی کو پاک رکھا، صاف رکھا ہے، نشا فی عبادت ربی ہی، اپنے رب کی عبادت اور بندگی میں مصروف رہا ہے۔ دین پڑھنا بہت بڑی عبادت اور بہت خیر کا عمل ہے، تو جو نوجوان اپنی زندگی علم دین کے حصول میں لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بڑا مقرب اور بڑا مشرف ہو جاتا ہے۔ تو لہذا حضور علیہ السلام نے فرمایا شاب نشا فی عبادت ربی ہی، ایسا نوجوان جس نے اپنی زندگی، اپنی جوانی جو ہے اپنے رب کی عبادت اور بندگی میں گزاری ہے۔ اور تیسرا شخص حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا جسے سایہ خدا نصیب ہوگا قیامت کے دن، رجل قلبہ معلق فی المساجد، ایسا شخص جو مساجد میں اس کا دل معلق رہتا ہے، اس کا دل مساجد کے ساتھ دھڑکتا ہے، مساجد کی آباد کاری میں، مساجد کی تعمیر و ترقی میں، مساجد کو آباد کرنے میں، تو مساجد میں جا کر نماز پڑھنے میں، اس کا عام فام مفہوم تو یہی بنتا ہے مساجد کی طرف اس کا دل لگا رہتا ہے، وہ نماز پڑھنے جاتا ہے، اگر آتا ہے اپنے کاروبار کے لیے اگلی نماز کی انتظار میں رہتا ہے، کب اذان ہوگی میں مسجد میں جاؤں گا، مسجد میں جا کر نماز پڑھوں گا، اس کا دل معلق فی المساجد ہے۔ فی المساجد بھی نہیں کہا گیا، فی المساجد، ہاں مساجد میں ہی لگا رہتا ہے، اللہ اکبر، اس کا دل مساجد میں ہی لگا رہتا ہے۔ تو یہ ظرفیت جو ہے یہ بھی ایک انہماک، ایک استغراق کا معنی دیتی ہے نا، تو فرمایا کہ یہ ایسا نوجوان، ایسا آدمی، ایسا مسلمان جس کا قلب کیا ہے، دل کیا ہے، معلق فی المساجد، مساجد میں لگا رہتا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے اس کا مطلب امام کرمانی نے بھی فرمایا کہ اس کا مطلب کیا ہے، شدید الحب لہا والملازمت للجماعت فیہا، مساجد کی بڑی محبت ہے اس کے دل میں، نماز با جماعت تو لازمی ادا کرتا ہے، نماز با جماعت تو لازمی ادا کرتا ہے، اور دل کا مساجد کے ساتھ معلق رہنا کنایہ عن انتظار ہی اوقات الصلاۃ، وہ نماز کی اوقات کی انتظار میں بیٹھا رہنا، یہ مراد ہے کہ وہ کنایہ ہے کہ نماز کے اوقات کا انتظار کرتا ہے، ایک نماز پڑھی پھر انتظار کرتا ہے دوسری کب آئے گی، تیسری کب آئے گی، وہ نماز کی انتظار میں لگا رہتا ہے۔ تو میں جب اس حدیث پاک کو پڑھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ جو نظام المساجد کونسل کا نیٹ ورک ہے، جس سے مساجد کا قیام، آباد کاری، تعمیر و ترقی کے معاملات ہوتے ہیں، ایک وہ معنی بھی اس سے میں لیتا ہوں، مسجدیں آباد کرنا، خود نماز پڑھ کے بڑی فضیلت ہے، سایہ خدا نصیب ہوگا تو مسجد بنا کے دینا، نمازیوں کے لیے انتظام کرنا، منتظمین اور جو اس طرح کے نیک کاموں میں شامل رہنے والے لوگ ہیں انہیں بھی بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے دو شخص، ایسے دو آدمی جو اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے بامی محبت رکھتے ہیں، مسلمانوں کو چاہیے بامی محبتیں فروغ دیں، ایک دوسرے کو اچھا سمجھنا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، جو اللہ کی رضا کے لیے بامی طور پہ محبت کرتے ہیں ان کا آپس میں مل بیٹھنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اگر وہ ان کی جدائی پڑتی ہے تو وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑتی ہے۔ ایسے دو قسم کے لوگ جو ہیں جن کا ملنا بھی اللہ کی رضا کے لیے، جن کا جدا ہونا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، ان دو شخص کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ خدا نصیب کرے گا۔ تو یہ باہمی محبت ہے، تحابا فی اللہ، کیسی محبت؟ الحب فی اللہ، اللہ کی رضا والی محبت، رضائے الہی والی جو محبت ہے وہ محبت، تو جو دینی محبت ہے، دینی اخوت ہے، دینی پیار ہے، جو دین کے کاموں کی وجہ سے پیار ہے، دینی مدارس و جامعات میں رہنے والوں کا، اساتذہ کا طلبہ سے، طلبہ کا اساتذہ سے ہے، مریدین کا شیخ سے ہے، شیخ کا مریدین سے،
یہ جو بھی محبت ہوتی ہے کیا ہے؟ دینی محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا والی محبت ہے۔ تو یہ اس محبت کی بنیاد پر ہے آدمی، جو لوگ جو ہے آپس میں محبت رکھتے ہیں محض اسلام کے رشتے سے، دینی رشتے سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور کوئی دنیاوی غرض مفاد ان کو کہیں الگ ہونا پڑ رہا ہے محض اس لیے کہ اللہ راضی ہوگا علیحدگی اختیار کرنے پہ، جدائی میں اللہ کی رضا ملے گی تو وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ بھی کر گزرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے سایہ رحمت میں ہوں گے۔ ان کا ذکر بھی خصوصی طور پہ کیا گیا، یہاں پہ لکھا ہے بالمعنى انہما داما علی المحبت الدینیہ ولم یقطعاها بعارض دنیوی سواء اجتماع حقیقتا او لا حتی فرق بینہم الموت۔ اللہ اکبر، کہ دو لوگ دینی محبت پہ رہے، ہمیشہ رہے، کسی دنیاوی غرض نے ان کو جدا نہیں کیا، ان کو جدا نہیں کیا، خواہ وہ حقیقتاً اکٹھے رہے ایک جگہ پر یا رہے تو دور دور، لیکن محبت گہری تھی اللہ کی رضا کے لیے۔ ان کو جدا کیا تو موت نے جدا کیا، جدا کیا تو یعنی زندگی کی آخری سانس تک اس محبت پہ ڈٹے رہے، قائم رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قیامت کے دن اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا۔ پانچواں شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سایہ عطا فرمائے گا قیامت کے روز، رجل طالبته ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، ایسا شخص جس کو ذات منصب و جمال، منصب اور جمال والی، حسب و نسب والی بھی ہے، خوبصورت ہے خاتون، وہ اسے دعوت دیتی ہے، اپنی طرف بلاتی ہے، اس کا جانا اس کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے، اس لیے کہ اس کی بیوی نہیں ہے، وہ اس کو دعوت دیتی ہے، اپنی طرف بلاتی ہے، یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے، اور کوئی رکاوٹ تو نہیں، صرف یہ ہے خوف خدا ہے، میرے رب نے منع کر رکھا ہے، میں اپنے رب کی رضا کے لیے تیرے مطالبے کو پورا نہیں کرتا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو ایسا شخص جو ہوگا آج دنیا میں اس طرح کرے، اس طرح زندگی بسر کرے کہ وہ شریعت مطہرہ کے حقوق پورے کر رہا ہے، شریعت مطہرہ کے تقاضوں کو جانتا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے بھی خصوصی طور پہ اپنا سایہ عطا فرمائے گا، اس لیے کہ عورت خود اس کو دعوت دے رہی ہے، اس کی رغبت بڑھ سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو شدت خوف کی وجہ سے، شدت خوف کی وجہ سے یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، کوئی بھی غلط کام ہو تو اس میں ہمیں بھی یہ انی اخاف اللہ عملی طور پہ اس کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلط کاموں سے، غلط باتوں سے، غلط کردار سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچنے کی ہدایت اور توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر جو ہے یہ ہمارے اندر رہے اور ہم یہ کرتے رہیں۔ اس کا اجر و ثواب کتنا ہے کہ جو شخص یہ ایسے کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن خصوصی طور پر اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا۔ چھٹا آدمی رجل تصدق اخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسا شخص جو صدقہ خیرات کرتا ہے اخفاء خفیہ طور پر، اخفاء پوشیدہ طور پہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہے کہ دائیں نے کیا خرچ کیا، دائیں کیا خرچ کرتا ہے۔ یہ ایک تمثیل پیش کی گئی ہے، مراد تو اس سے یہ ہے کہ وہ ریاکاری نہیں کرتا، دکھلاوا نہیں کرتا، یہ مراد ہے۔ ویسے تو ظاہر دونوں ہاتھ اس کے پتہ تو ہے نا کیا کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ دائیں سے جو خرچ کر رہا ہے بائیں کو خبر تک بھی نہیں ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر رہا ہے، ریاکاری دکھلاوے کے لیے نہیں کرتا، اس کی نیت صالح ہے،
اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، نمود و نمائش اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو چاہیے یہ اعزاز حاصل کرنا ہے تو پھر رضائے الہی کے لیے خرچ کریں. یہ نہیں ہے کہ احسان جتانے کے لیے اور جن پہ خرچ کیا جائے ان کو اذیت اور تکلیف دینے کی نیت سے، یہ ایسے کرنے والوں کو کوئی ثواب فائدہ نہیں ہوگا. باقاعدہ طور پہ قرآن مجید میں منع کیا گیا بالمن والاذی، اس طرح خرچ نہ کرو کہ احسان جتانے کے لیے ہے، اذیت دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے یا ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے ہے، ایسا خرچ کرنا کوئی فائدہ. تو جو اللہ کی رضا کے لیے اخلاص سے خرچ کریں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا خصوصی طور پہ انہیں بھی سایہ رحمت نصیب ہو جائے گا. اور فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے خلوت میں، تنہائی میں، ففاضت عیناہ، اسے اپنے گناہوں کی ندامت یاد آتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، شرمندگی میں اس کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑا کے روتا ہے، معافی مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا ذکر تنہائی میں کرتا ہے اس کی آنکھیں جاری ہو جاتی ہیں آنسوؤں سے. آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ کا سایہ رحمت خصوصی طور پہ نصیب ہو جائے گا. تنہائی میں آدمی جو ہے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کر کے آنسو جاری دو طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال مد نظر رکھ کے خوف کی وجہ سے، مطلب ہے ڈرتا ہے تو اس کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جمال کی وجہ سے بھی شوق اور رغبت ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں. جس طرح کے کہتے ہیں نا کہ ایک تو غمی کا رونا ہوتا ہے تو ایک خوشی کا بھی رونا ہوتا ہے، تو اسی طرح جلال خدا بندی کو مد نظر رکھ کے بھی رونا آ سکتا ہے اور جمال خدا بندی کے شوق میں بھی آ سکتا ہے. یہ تو تڑپنے والے جانتے ہیں نا، وہ یاد میں پھر روتے رہتے ہیں، طلب کے لیے آنسو بہاتے رہتے ہیں. تو یہ جتنے صادق اور سچے ہوتے ہیں اتنا زیادہ ان کے لیے یہ مرحلے نصیب ہوتے ہیں. اس حدیث پاک میں ان 7 قسم کے افراد کی فضیلت، عظمت اور شان بھی معلوم ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو یہ نصیب ہے ان کا رتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ کے حضور کس قدر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان 7 افراد میں اپنا نام لکھوانے کے لیے اس کردار کو دہرائیں اور اس کردار پر عمل کریں تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا خاص سایہ رحمت ہمیں بھی نصیب ہو جائے. حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ترجمہ الباب کے تحت جو مساجد کی فضیلت میں نماز کی انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہنا، اس میں جو تیسری حدیث پاک ذکر کی ہے اس ترجمہ الباب کے تحت، اس میں آتا ہے کہ حضرت حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی؟ حضرت انس جواب دینے لگے نعم، ہاں بنوائی. آگے ساتھ واقعہ بھی سنا دیا. محبوب کا ذکر ہو تو بندہ بات کرتا ہے نا. تو صحابی رسول تھے، جب آقا حضور علیہ السلام کی انگوٹھی کا سوال آیا نا تو جواب تو دے دیا، انگوٹھی بنوائی. ساتھ فرمایا ایک رات عشاء کی نماز آقا حضور علیہ السلام آدھی رات تک مؤخر فرما دی. پھر آقا حضور علیہ السلام تشریف لائے تو ہماری طرف نماز کے بعد چہرہ مبارک کے ساتھ متوجہ ہوئے تو آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگ نماز پڑھ چکے، سو چکے، تم نماز میں ہی ہو جب سے نماز کی انتظار میں ہو، جب سے نماز کی. حضرت انس فرماتے ہیں فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ وَبِيسِ خَاتَمِهِ، آقا حضور جب وہ آئے تھے نا اس رات تو آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تو اس وقت جو اس انگوٹھی کی چمک کا مشاہدہ میری آنکھوں نے کیا تھا، آج بھی میری آنکھیں وہ دیکھ رہی ہیں. میری آنکھوں میں وہی چمک ہے. وبیس کا معنی ہوتا ہے چمک. آقا حضور کی انگوٹھی کی چمک آج بھی میری آنکھوں میں ہے. یہ ہوتی ہے محبت کی بات.
حالانکہ اتنی رات لیٹ آئے عشاء کی نماز کے لیے، اونگ آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کے ماحول میں تو مطلب ہے کوئی برداشت ہی نہ کر پائے، الٹا غصہ آ جائے امام صاحب پر۔ لیکن یہ صحابہ تھے نا، صحابہ وہ صحابہ تھے جنہیں ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، مصطفیٰ کی دید ہوتی تھی۔ یہ تو وہ دید والے لوگ تھے، دید کے طلب میں نہ جانے ساری رات آنکھوں کے کٹورے بنا کے بیٹھے رہتے کہ کوئی تو زیارت دیدار کا ہمیں لمحہ نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ فرماتے ہیں اس وقت بھی آقا حضور تشریف لائے، آدھی رات ہو گئی ہے، لیکن آقا حضور نے جو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی نا، فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ وَبِيسِ خَاتَمِهِ، آج بھی اس انگوٹھی کی چمک کو میں دیکھ رہا ہوں، گویا کہ آج دیکھ رہا ہوں، اتنا تازہ، یعنی اس یاد کو تازہ اتنا رکھا ہوا ہے نا۔ محبت اور دل محبوب کی ہر چیز کو بندہ دیکھتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دنیا کے ماحول کے اندر بھی جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، کہہ دیا ٹوپی بڑی خوبصورت پہنی ہے، ہوتی وہی ٹوپی جو اور لوگوں نے بھی پہنی ہوتی ہے، رومال بڑا اچھا ہے، یہ واسکٹ بڑی اچھی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ حتیٰ کہ وہ جوتا بڑا پیارا لیا ہے، کہاں سے لیے؟ تو یہ محبت کے اظہار کے طریقے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی محبت کا اظہار اس طرح فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب قائم فرمایا، باب فضل من خرج الى المسجد ومن راح، جو مسجد کی طرف جاتا ہے، مسجد کی طرف صبح و شام جس کا آنا جانا مسجد کی طرف لگا رہتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت لے کر آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غدا الی المسجد او راحا، جو صبح و شام آئے، محدثین کرام فرماتے ہیں مراد صبح و شام سے پابندی کے ساتھ مسجد میں آنا مراد ہے۔ مراد کیا ہے اسے؟ صبح و شام پابندی کے ساتھ۔ ہم بھی کہتے ہیں یہ کام صبح و شام کرتا ہے، سمجھ مراد کیا ہے کہ ناغا نہیں ہوتا۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب سے میں نے آنکھ کھولی ہوش سنبھالی، ہمارے گھر میں حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز آتے، صبح و شام تشریف لاتے تھے، صبح و شام تشریف لاتے، مطلب ہے کوئی ناغا نہیں ہوتا تھا۔ اتنی عظمت اور شان ہے خاندان صدیق اکبر کی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں پر بھی ہے جو صبح و شام آئے، محدثین کرام فرماتے ہیں مراد کیا ہے؟ پابندی سے آئے۔ تو جو پابندی کے ساتھ آئے گا، اعد اللہ لہ نزلہ من الجنت کلما غدا او راحا، یہ آج دنیا میں مسجد کی حاضری پکی رکھتا ہے، پابندی کے ساتھ مسجد میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں پابندی کے ساتھ ہی اس کے لیے نعمتوں کی مہمان نوازی فرمائے گا۔ صبح و شام اللہ کی نعمتیں اسے میسر آئیں گی۔ جنت میں ویسے تو نعمتیں ملیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو نزلہ کا معنی ہوتا ہے مہمان نوازی، جو رب تعالیٰ کی طرف خصوصی طور پہ مہمان نوازی ہوگی، وہ تو کچھ اور ہوگی نا۔ ویسے تو جنت میں جو چاہو گے مل جائے گا، لیکن وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے گا وہ ملے گا جنت میں۔ لیکن یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ مہمان نوازی، جتنا بڑا میزبان ہوتا ہے بندے کو فخر نہیں ہوتا میری آج فلاں کے پاس بھی دعوت ہے، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ تو جو اللہ تعالیٰ جب مہمان نوازی کرے گا اپنے کرم سے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، تو وہ بھی کلما غدا و راح، وہ کس طرح ہوگی؟ وہ بھی صبح و شام ہی ہوگی، وہ بھی پھر لہذا مسجد کی حاضری کو پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے، نمازیں بر وقت پڑھنی چاہیے، با جماعت ادا کرنی چاہیے، اور نماز کا انتظار، نماز کا خیال لحاظ پورا ہونا چاہیے، حضر میں بھی، سفر میں بھی، گھر میں بھی، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، ہر لمحہ مسلمان کو نماز ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔